میں ایک جملہ یہاں پہ پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، مجمع ہے میرے ساتھ؟ حضرت گرامی ہر امام کا ایک دن انہی سے مخصوص ہے، یا ان کے میلاد کا یا ان کی شہادت کا، ایک دن انہی سے مخصوص ہے. لیکن رسول خدا کے دونوں دن، میلاد کا بھی شہادت کا بھی، کسی نہ کسی امام کے ساتھ ہے. اب پہنچ گئے لوگ، توجہ. 17 ربیع الاول ساجد آل محمد کے ساتھ ہے، اور 28 صفر امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ. پیغمبر بھی صادق و امین ہے، جس امام کے ساتھ شہادت وہ بھی صادق ہے. پیغمبر بھی خوبصورت سے اماموں میں جب سے جو ائمہ میں سب سے خوبصورت وہ امام حسن مجتبیٰ. تو ہر امام کا ایک دن انہی سے مخصوص، توجہ مجھے کہ ہر امام کا ایک دن انہی سے مخصوص. لیکن پیغمبر کا میلاد بھی شہادت بھی صرف ان سے مخصوص نہیں، کوئی اہل بیت میں ان کے ساتھ ہے. اللہ پیغام یہ دے رہا، خبردار میرے نبی کو ان کی آل سے کبھی جدا نہ کرنا. توجہ فرما رہے ہیں نا، رسول خدا کو ان کی آل سے کبھی جدا نہ کرنا. اور یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا کہ کبھی نہ کہنا صلی علی محمد، کبھی نہ کہنا اللہم صلی علی محمد. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کیونکہ میرے دشمن مجھے ابتر کہتے تھے، میرے دشمن مجھے ابتر کہتے تھے. اللہ نے مجھے آل دی ہے، جب بھی صلوات پڑھنا میری آل کو ضرور شامل کرنا. لا تصلوا علیہ صلاة البترا، تم کبھی صلوات نہ پڑھنا جہاں مجھ پہ صلوات ہو، میری آل پہ نہ ہو. توجہ فرمائے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ. ہمیشہ پیغمبر کا تذکرہ ان کی آل کے ساتھ. آئیں سن لیجیے، اگر سننا پسند فرمائیں گے میں انشاءاللہ زندگی رہی مہلت ملی تو تفصیل سے کسی مقام پہ پیش کروں گا. یہ خود میرے ایک اشرے کا موضوع ہے، میں نے گزشتہ برس کسی افریقہ کے ملک میں ظاہر پیش کیا تھا پورا اشرا. خلاصہ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں گے. الذین، سورہ اعراف کی آیت ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ نے 10 صفات پیغمبر کی اس آیت میں بتائی. وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا، پیروی کرتے ہیں رسول کی، ساتھ میں اللہ نے بتا دیا جو نبی بھی ہے امی بھی. خاموشی مجھے پریشان کر رہی ہے. اللہ صفات بتا رہا ہے، خوبیاں بتا رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، فضائل بتا رہا ہے اپنے حبیب کے. توجہ، اللہ کہتا ہے وہ رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے. امی کے کئی معنی ہیں، اگر ان پڑھ لوگے تو تعریف نہیں ہے. اگر مجمع ہو، اللہ کہہ رہا ہے میرا رسول میرا نبی امی، اگر ان پڑھ لو تو تعریف نہیں، نقص ہے، نہیں ہے مجمع. میں کسی کی تعریف کرتے کرتے کہوں بڑے اچھے ہیں، باعمل ہیں ان پڑھ، یہ تعریف نہیں ہے، مذمت ہے. اس کے معنی ہے کہ انسان کے اپنے اپنے صرف کی بات ہے. امی ان پڑھ کے معنی میں لو یا ام القرآ کے باپ کے معنی میں. یہاں تک میں اگر لوگ پہنچ گئے، بہت سے افراد جو نہیں پہنچے، ایک حدیث بھی پیش کروں، اور یہ حدیث ہے امام محمد تقی علیہ السلام. کتاب ہے حیات القلوب، علامہ محمد باقر مجلسی کی، جلد نمبر 2. 3 جلدوں میں کتاب ہے، جلد نمبر 2 میں. سوال کیا نبی امام علیہ السلام سے کسی نے، کہا کہ مولا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے جج ان پڑھ تھے ماذا اللہ. کہا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پہ آ کے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. توجہ، کہ اللہ کہہ رہا ہے وہ پڑھ کے آیات سناتے ہیں. اگر ان پڑھ ہوتے تو پڑھتے کیسے؟ امام نے قرآن سے جواب دیا ان پڑھ نہیں ہے،
وہ افراد جو قرآن کی آیت پیش کریں اور غلط معنی لیں، سمجھ لو یہ قرآن کے غاصب ہیں، وارث نہیں ہے۔ وارث وہ ہوتا ہے جو قرآن کا قرآن سے جب آپ میں آرام سے بھی پیش کر سکتا ہوں، پورا زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ وقت کم ہے اور میں اہل بیت کا جب تذکرہ کروں اور زیادہ زور لگاؤں اتنا ہی وہ زیادہ مجھ سے خوش ہوں گے۔ میں پورا خون جگر دے کے ان کے مطلب کو پیش کر رہا ہوں۔ تو نبی امام علیہ السلام نے کہا ان پڑھ نہیں ہے، کہا مولا پھر کیوں اللہ نے امی کہا؟ کہا امی کے کئی معنی، 7 معنی، کیوں ان پڑھ لیتے ہو؟ اور اللہ نے بھی جان بوجھ کے ایسے ایسے الفاظ رکھے تاکہ جو آل محمد کو چھوڑ کے الگ ہو گمراہ ہو جائے۔ جب تک آل محمد سے نہ پوچھے ہدایت نہیں ملتی۔ توجہ فرمائی ذرا کہ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیات، وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اللہ نے کلامی بڑی صحیح کتاب میں ہے، سب کا نام بولنا مجھے بڑا پریشان کرتا ہے۔ آپ جانتے بھی یہاں سے کراچی جا رہا ہوں دوبارہ، بھائی بڑے بڑے لوگوں نے انعام رکھا تھا کہ اگر مولانا واپس آ جائے 1 کروڑ دوں گا، 2 کروڑ دوں گا۔ بھائی میں 5ویں 6ویں دفعہ ہو آیا، یا پیسے دو یا بکواس بند کر دو۔ بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں۔ یہاں امام علیہ السلام نے کہا کہ قرآن کی آیت ہے، تلاوت کرتے ہیں، لکھنا پڑھنا چاہتے ہیں، صحیح کتاب میں ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ایتینی بالقلم والقرطاس، مجھے کاغذ قلم لا دو۔ بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، کاغذ قلم لا دو، اکتب لکم، میں لکھ دوں، لکھوا نہیں دوں۔ اگر ان پڑھ ہوتے فرماتے لکھوا دوں، کہاں لکھ دوں؟ اب سمجھ میں آیا کسی نے کاغذ قلم نہ دے کے پروپیگنڈا پکا کر لیا، پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ میں لکھ دوں، میرے بات کبھی گمراہ نہیں ہوگے، جب میں لکھ دوں گا گمراہ نہیں ہوگے۔ اور کیا کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا انہا رجل، یہ ماذ اللہ زیان مرض اور موت میں ہے اور اس وقت زیان میں پیدا گرامی۔ اس وقت سب کے سب ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کے کہنے پہ اٹھ گئے، کیا آپ نے فرمایا قوموا عنی، میرے پاس سے نکل جاؤ، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ پیغمبر گرامی میں سب جملہ کہہ گیا پہلے، اس کے لیے معذرت اگر کسی کو تو لگا، لیکن بعض اگر انسان کو اذیت ہوتی ہے جب لوگ صرف آل محمد کے دفاع میں FIR کاٹنے لگ جاتے ہیں، تو لیکن ہمیں وہ بھی منظور ہے، آل محمد کے نام پہ جان دینا بھی منظور ہے۔ وہ اور ہوں گے جو میدان سے چلے جائیں، ہم میدان میں کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، علی علی کرتے رہیں گے۔ تم جاؤ کسی اور کے پاس، ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جو بھاگنے والوں کو نہیں، ڈٹنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ میری باتیں تو نہیں لگ رہی ہیں، اب پیش کر رہا ہوں عزیزان کرام۔ اب یہ معصوم علیہ السلام سمجھائیں گے پیغمبر اسلام کون، قرآن کے وہ وارث ہیں۔ جو بات پیش کر رہا ہوں اسے مکمل کر دوں۔ تو اب یہاں جناب سرور کائنات کے اللہ نے صفات کو بتایا اور امام علیہ السلام نے تعریف کروایا، تو پیغمبر اسلام نے کہا میں لکھ دوں۔ اور جتنے بھی افراد وہاں پہ شور مچا رہے تھے، آپ نے کہا قوموا عنی، آنکھوں میں آنسو آئے، کہ یہ انبیاء کے سامنے کرنے والی باتیں نہیں تھی جو تم نے یہاں پہ کی ہے۔ توجہ، اختلاف تو ہو گیا نا، توجہ، جب اللہ کہہ رہے ہیں اختلاف ہو تو باتیں میرے نبی پہ پلٹا دو، فردوہ الی الرسول، توجہ سارے بندوں کی توجہ، اگر اختلاف ہو تو نبی پہ پلٹاؤ۔ اختلاف ہوا، جنہوں نے نہیں پلٹایا اس کا مطلب ہے وہ قرآن بھی نہیں مانتے۔ پہنچ گئے ہوں، وہ صرف اہل بیت کے منکر نہیں، وہ قرآن کے بھی منکر ہیں۔ گرامی، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں تو سرور کائنات نے اس وقت کہا کہ بھئی قوموا عنی، ایک جواب پیش کرنا چاہتا ہوں جو میں نے بھی بات کہہ دی ہے
کہ کسی نے کہا کہ مرض الموت میں معاذ اللہ اور یہ زیان، اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ سننا پسند فرمائیں. آپ نے ہزاروں مرتبہ ممبروں سے سنا ہوگا، میں بھی 2-3 مرتبہ تو پڑھ چکا ہوں. مولا کی جب شہادت میں مجلس پڑھی ہے کہ مولا کے سر میں جب ضربت لگی تو آپ نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. توجہ، مولا نے کب زندگی میں متعدد مرتبہ کہا، اپنوں میں بھی بیگانوں میں بھی، جنگ میں بھی صلح میں بھی، مسجد میں بھی اور میدان میں بھی کئی مرتبہ فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے اپنوں میں کہا تھا. مولا نے دشمنوں میں بھی کہہ کے سمجھا دیا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو وقت شہادت مولا کے سر میں ضربت ہے، اس وقت مولا نے کہا سلونی سلونی. یہ میں سوچا کرتا تھا مولا نے وقت شہادت کیوں کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ کسی نے پیغمبر پہ الزام لگایا تھا یہ مرض الموت میں ہے، دماغ کام نہیں کر رہا. مولا نے کہا میں وسیع ہوں، سر میں ضربت ہے، عقل زائل نہیں ہوئی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. جب وسیع ایسا سوچو نبی کیسے. مولا نے وقت شہادت ضربت کے بعد کہہ کے سمجھا دیا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اللہ نے کہا جواب بھی دیے، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. اب یہاں اللہ پیغمبر کی صفات بیان کر رہا ہے، وقت بھی بہت تیز سے گزر رہا ہے، میں پیش کروں گا جتنا اسے قبول فرما لیجیے گا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ کہہ رہا ہے توریت میں بھی ذکر آیا ہے، انجیل میں بھی. توریت اور انجیل دونوں میں ذکر آیا ہے. اچھا میں پیش کرنا چاہوں گا، میرے بہت سے بھائی پہنچ جائیں گے. خدا کی قسم یہ میں نے جتنے یہودیوں کو اب تک آیت پیش کی ہے قرآن سے نہیں توریت سے، میں ان کی کتاب کی آیت ہے کہ دیکھو تمہاری ڈیٹرومنی حبقوق، تمہاری کتاب ڈیٹرومنی کے اندر حبقوق سورہ ہے، آیت نمبر 18 ہے. بتاؤ اس میں کس کا تذکرہ ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج تک خدا کی قسم کوئی جواب نہیں دے سکا. توریت سے دکھایا اور میں نے نہیں دکھایا. اب سے 1250 سال پہلے امام رضا نے پیش کیا. امام جانتے ہیں توریت انجیل کو بدل دیا جائے گا، حوالہ وہ دوں کہ بدل بھی دے نکال نہ سکیں. ہم ایسوں کو وارث قرآن مانتے ہیں جن کی نظریں 1200 سال کو دیکھ کے بتائیں. ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جنہیں دیوار کے پیچھے پتہ نہیں. ایک اور جملہ پیش کر دو جو افراد نہیں پہنچے ہیں. ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے کہ جن کے سامنے بارات رکھی ہو اور وہ چاولوں کے نیچے بوٹی نہ دیکھ سکے کہ حلوائی کے غمت خدا رہا. ہم ایسے کو امام مانتے ہیں جو اپنے صحابی جدت سے کہ جدت اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہو، اس کے پیچھے اتنے ہزار کا لشکر ہے. کہ مولا کب تک پہنچیں گے یہاں؟ کہ یہ خوارج اتنے بجے پہنچیں گے، ان میں اتنے ہزار میرے ہاتھوں مارے جائیں گے اور اتنے فرار کر جائیں گے. ہم ایسے علی کی امامت کے قائل ہیں جو پہاڑ کے پیچھے لشکر بھی بتائیں، بھگوڑے بھی. کمالات ہیں صرف آل محمد میں کہ وہ بتاتے ہیں. اسی مقام پہ ہی ہے، خود کتاب کا نام ہے کوکب الدری اور وہاں پہ موجود ہے. حنفی بزرگ ہیں جن کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسی مقام پہ جناب جندب نے زمین پہ دیکھا بے انتہا پورا میدان چونٹیوں سے بھرا ہوا. تو کہا کہ یا علی ان چونٹیوں کی کوئی تعداد بھی جانتا ہے؟
میں نے جواب پورا نہیں دیا. تو مولا نے فرمایا جندب آپ کے مولا صرف ان کی تعداد نہیں جانتے, میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے مادہ کتنے. مردوں محبتوں کا رسول خدا کے فنا کو کل یا پرسوں جب میں مجلس کل انشاءاللہ شاہ پوری تفصیل سے فضائل وہاں پیش کروں گا. سرور کائنات کو ایک ایک جگہ پر رکھ دوں گا, میری اپنی پوری محنت ہے, سن لیجیے گا. تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کون کون سی صفات ہیں, کہ نبی ہیں, رسول ہیں, امی ہیں, توریت میں ذکر ہے, انجیل میں تذکرہ ہے نام کے ساتھ. میں نے کل رات وہاں پہ کہا تھا وہاں نام آیا ہے احمد, دادا نے نام رکھا محمد, ماں نے نام رکھا احمد, کیونکہ دونوں کو بشارت تھی. کہیں نام محمد ہے کہیں احمد. مانو نا, ان کو اگر بشارت تھی پیغمبر کی وجہ سے تو پیغمبر کو بھی بشارت تھی. تفسیر کا وقت نہیں. کہا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. کیا کیا کرتے ہیں؟ امر بالمعروف, اگلی 5 صفات ہیں سن لیجیے. نہی عن المنکر, حلال طیبات پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں, خبائث گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا بہ, وہ لوگ جو اس میرے نبی پہ ایمان لائے. ترجمہ پورا کروں گا, تفسیر شاید نہ پڑھ سکوں. جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے, جو نہیں پہنچے ان کی قسمت. تب اللہ کہہ رہا ہے والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ. اللہ بھی صفات بتا رہا ہے ماننے والوں کی, جو ان پہ ایمان لائے, ان کی حمایت کرے, ان کی نصرت کرے. چوتھی صفت واتبعوا النور الذی انزل معہ, اور اس نور کا اتباع کرے جو ان کے ساتھ نازل ہوا. نہیں ہے مجمع, مسلمانوں نے کوشش یہ کی کہ یہ نور قرآن ہے. اہل بیت نے بتایا قرآن کا اتباع نہیں ہوتا, اطاعت ہوتی ہے. یہ وہ نور ہے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں. وہ جو نور ان کے ساتھ نازل کیا گیا وہ اس کی بھی پیروی کریں. توجہ کہ سرور کا یہاں پہ مراد ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں جناب امیر کی طرف اشارہ ہے. یہ مولا کائنات کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے. اور سرور کائنات خود فرمایا کہ میرے ساتھ ہمیشہ, میں نے دیکھے میری سے پیش کیا تھا, وہاں سے جملے مصعب نہیں لوں گا, آگے بڑھوں گا اور بات کو مکمل کروں گا. سرور کائنات بے انتہا خوبصورت ہے. جہاں سے گزرتے بازار رک جاتا اور لوگ سوال کرتے یہ کون ہے, تو صحابہ کہتے یہ ہمارے رسول ہیں. تو سارے مشرکین و کفار کہتے بل ہوا ملک کریم, لگتا تو یہ ہے یہ کوئی فرشتہ آسمان سے اترا, زمین کے مخلوق نہیں ہے. نہیں ہے مجمع, وہ کافر تھے, مشرک تھے, لیکن مانتے تھے ہم جیسے نہیں ہیں. کافر و مشرک ہوتے ہوئے مانتے تھے ہم جیسے نہیں ہیں, لگتا ہے کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہے. خدا کی قسم تمام کے تمام صحابہ نے تابعین نے لکھا ہے جب مولا حسن مجتبی مدینے کے بازار میں آتے تھے تو بازار رک جاتا تھا اور سب لوگ بھول جاتے تھے آئے کیوں ہیں. مولا حسن کے چہرے میں محو ہو جاتے تھے. لوگ پوچھتے تھے
یہ کون ہے؟ کہا یہ نبی کی شبیہ ہے، یہ رسول اکرم کی شبیہ ہے، پیغمبر کی آنکھ میں ان کا خون تھا، ان کے اثرات تھے، سب سے زیادہ حضرت علی اکبر مشابہ تھے، لیکن سب میں کوئی نہ کوئی خوبیاں تھیں۔ اور مولا حسن مجتبیٰ کے متعلق ملتا ہے کہ اتنے خوبصورت تھے جو دیکھتا تھا دیکھتا رہتا تھا۔ توجہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرے یہاں پہ مختلف ممالک سے بھائی بیٹھے ہیں، جو پاکستانی ہیں وہ پہنچ جائیں گے، کسی اعتراض کا جواب دے رہا ہوں تو باقی لوگ کوشش کریں کہ آپ بھی پہنچ جائیں۔ تو اعزاز گرامی، بتا دوں اعتراض کیا کہ پچھلے دنوں کسی نے ٹی وی پہ ایک صاحب نے کہا جناب امیر علیہ السلام سے متعلق کہ بھئی نبی کا قد بڑا تھا، علی کا قد چھوٹا تھا، علی کی آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، بازو اور کلائیاں ایک جیسی تھیں، ٹانگیں کمزور تھیں، پیٹ نکلا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا بھئی یہ کسی مریض کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ پھر میں نے کہا نہیں، کوئی مریض، کوئی مریض ہے جو بالائے کائنات کو سمجھا رہی ہے، نقشہ کھینچ رہا ہے۔ آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں، مطلب ہے میرے ساتھ۔ اب سرور کائنات کو ساری دنیا کہتی تھی بہت خوبصورت ہے، صحابہ نے کہا پیغمبر جیسا خوبصورت نہیں دیکھا، وہ رسول خدا جو اتنے خوبصورت تھے، جب مولا علی کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے یا علی انتھا کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا۔ آپ بہت کہہ رہا مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی، بہت خوبصورت تھے، جو ایک مرتبہ دیکھتا مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی، توجہ، سیدھا ناک تھا، رنگ گورا تھا۔ اور دو جملے پیش کر رہا ہوں، مولا بہت خوبصورت تھے، اور جب جنگ کرتے تھے نا اپنے امامے سے تحت الحرم نکالتے، چہرے پہ رکھ لیتے، اپنے چہرے پہ رکھ لیتے، ناک کو چہرے پہ ڈھانپ لیتے۔ کسی نے پوچھا کہ علی چہرہ ڈھانپتے کیوں ہے؟ کہا کیونکہ میں بہت تیز جنگ کرتا ہوں، جب مار مار کے پھینکتا ہوں دھول اڑتی ہے، مجھے تنگ کرتی ہے، اس لیے چہرہ ڈھانپتا ہوں۔ تو دور سے صرف مولا کی آنکھیں نظر آتی تھی، بڑے سے بڑا بھیڑیا عرب کا، بڑے بڑے سورما جب مولا علی کے سامنے آتے، مولا آنکھیں نکال کے دیکھتے، آنکھوں سے کھا لیتے۔ وہی آنکھیں مولا کی حضرت عباس کے پاس تھی۔ رسول خدا کی شبیہ تھے، ویسے ہی مولا عباس علیہ السلام مولا علی کی شبیہ تھے۔ مولا کی آنکھوں کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے، تو اور وہی جناب عباس کی آنکھیں تھی۔ ملتا ہے نا کہ جب جناب عباس علیہ السلام میدان میں اترتے تھے تو دشمن بھاگنے لگتے تھے صرف آنکھیں دیکھتے۔ بڑے بڑے دلیروں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے کہا گیا کہ جناب عباس علیہ السلام کے وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں، اور تمام جوانان بنی، جملے کو سنیے گا غور سے، تمام جوانان بنی ہاشم، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، حضرت عبداللہ، تمام اور محمد علیہ السلام، تمام کے تمام جوانان بنی ہاشم مولا عباس کے شاگرد تھے۔ رزم میں، جنگ میں تلوار چلانا ان سے سیکھی تھی، گرز چلانا ان سے سیکھا، نیزہ چلانا ان سے سیکھا، تیر اندازی ان سے سیکھی، گھڑ سواری ان سے سیکھی، کشتی ان سے سیکھی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔
اور مولا عباس نے سب کچھ مولا حسن سے سیکھا تھا. میری بات پہنچ گئی؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب سوچئے کہ وہ عباس جو آنکھوں سے دشمن کو کھا جاتے تھے، وہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو تمام جنگ کے رزم سکھائے تھے. وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جا سکوں، آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. آپ جانتے ہیں نا، ہر بیٹی کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور تاریخ میں 3 بیٹیوں کو اپنے باپ سے بڑی محبت ہے. میں ترتیب برعکس پیش کروں گا تاکہ میں مسائل پڑھ سکوں. توجہ میرے ساتھ رہے. 3 بیٹیاں کون کون سی ہیں؟ ایک ہے حضرت فاطمہ معصومہ، جنہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بڑی محبت تھی. اگر باپ باب الحوائج ہو اور بیٹی معصومہ ہو تو محبت اور بھی بڑھ جاتی ہے. یہاں تک ملتا ہے کہ جب جناب معصومہ امام رضا کے پاس آتی نا تو ہر عید پہ کہتی ہیں بھیا ہمارے بابا کب آئیں گے. آپ جانتے ہیں بیٹیوں کو شوق ہوتا ہے باپ ہمیں عیدی اپنے ہاتھ سے دے. بیٹیاں چاہتی ہیں کہ باپ اپنے ہاتھ ہمارے سر پہ رکھے. چلیے گا میرے ساتھ. میں نے کہا 3 بیویوں کو باپ سے بڑی محبت تھی. میں نے کہا تھا برعکس پیش کروں گا. دوسری بیوی جناب سکینہ، مولا حسین سے بڑی محبت تھی. آپ کے بھی شاید گھر میں کسی کی ہاں بیٹی ہو جو بڑی محبت کرتی ہو. مولا حسین کو بھی جناب سکینہ سے بڑی محبت تھی. بعض کہتے ہیں شاید اسی لیے سکینہ نام رکھا تھا جو سکون کا سبب بنتی تھی. اجرکم اللہ. اور جانتے ہیں وہ تیسری بیوی کون ہے جو سب سے عظیم بیوی ہوئی؟ وہ ہے حضرت فاطمہ زہرا. بیوی کو اپنے بابا سے بڑی محبت تھی. جب رسول خدا کا آخری وقت تھا نا، میں نے بہت تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، سن لیجیے گا 2-4 جملے جو میں 5 منٹ جتنا مسائل پڑھوں سن لیجیے گا. جب جناب ختمی مرتبہ کا آخری وقت تھا نا تو بیوی بار بار آتی، بابا جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹی میرے سینے میں بڑا درد ہے. زہر دیا تھا پیغمبر اسلام کو بھی. کہا بیٹی میرے سینے میں درد ہے. تو روایت میں ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ امام حسن و حسین علیہ السلام بار بار پیغمبر کے سینے سے لپٹ جاتے تھے. ایک مرتبہ بیوی نے دیکھا دونوں شہزادے رسول خدا کے سینے سے لپٹے ہوئے. تو بیوی نے ایک مرتبہ کہا میرے بیٹو میرے بابا کے سینے سے اتر جاؤ، میرے بابا کے سینے میں درد ہے. پیغمبر کے آنسو بہنے لگے. کہا میری لخت جگہ ہے میری بیٹی فاطمہ، میرے نواسوں کو میرے سینے پہ رہنے دیجیے. جب یہ میرے سینے سے لگتے ہیں نا مجھے آرام محسوس ہوتا ہے. بیوی جتنی محبت امام حسن و حسین سے کرتی ہے کسی سے نہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہی ہے میرے بابا کے سینے میں درد ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بیوی ذرا آ کے دیکھیں آپ کے بیٹے کو ایسا زہر دیا گیا ہے کہ کلیجے کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہی ہے نا روایات کے اندر مولا حسن کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے تھے. مجھے معاف کیجیے گا اگر زیادہ برداشت نہ کر سکے. یہاں تک ملتا ہے. میں دونوں کے مسائل مجھے کہا گیا پڑھنے کے لیے، دونوں کے پڑھوں گا. رسول خدا کا بار بار غش کا عالم طاری ہوتا جب بھی زہر. ایک مرتبہ پیغمبر نے سوال کی بیٹی کیا بات ہے آپ دروازے پہ بار بار جاتی ہیں؟ کہا بابا ایک عرب آیا ہے بار بار آپ کا پوچھتا ہے. میں ہر دفعہ کہہ دیتی ہوں میرے بابا آرام کریں پھر واپس آ جاتا. کہا سیدہ یہ ملک الموت ہے، یہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا، یہ آپ کی تعظیم ہے، یہ آپ کے گھر میں نہیں آ رہا، یہ فاطمہ کا گھر ہے. میں کہوں گا او مسلمانوں سیدہ کے گھر پہ آگ نہ لانا، یہاں تو فرشتے بھی اجازت لے کے آتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. برداشت کریں کہ پڑھوں. ایک مرتبہ جناب سیدہ کبھی چہرہ نہیں نہ دیکھتی، کسی کا بابا کوئی عرب ہے تو جناب ملک الموت نے بھی ہاتھ باندھی کا بی بی اجازت ہے آپ کے بابا کی خدمت میں آیا ہوں. جناب سیدہ کے آنسو بہنے لگے. بابا آپ کا وقت آ گیا. ہاں بیٹی. کہا بابا میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی. کہا بیٹی سب سے پہلے آپ میرے پاس آئیں گی.
بیوی نے آنسو صاف کیا، کہا بابا مجھے اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ آپ سے جدائی ہے، لیکن بابا اب میں مطمئن ہوں، میں سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گی۔ اور بی بی دعائیں مانگ مانگ کے گئی، بابا اب میں جینا نہیں چاہتی۔ اجرکم اللہ، حضرت مجھے معاف کیجئے گا اگر یہاں کوئی برداشت نہ کر سکے، میں بھی پڑھوں گا مسائل، سنے گے جملہ، میرے ساتھ چلیے گا، اگر دیکھ سکے ملتے دیکھے گا تو ہم آنکھیں بند کر کے مدینے چلیے۔ وہاں پہ کسی امام کو جودہ بنت اشعث ملعونہ نے زہر دے دیا، بس زہر دینا تھا۔ امام نے ایک مرتبہ کسی خادم سے کہا مجھے ظرف لا دے، امام نے طے کی تو اس میں جگر کے ٹکڑے تھے۔ امام نے فوراً کہا خادم سے جا میرے بھائی حسین کو بلانا، میرے بھائی عباس کو خبر کر دے، محمد حنفیہ کو بلانا۔ آپ جانتے ہیں نا بھائیوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور اگر کسی کا بھائی حسین جیسا ہو، کسی کا بھائی عباس جیسا ہو، اجرکم اللہ، مولا حسن نے کہا جا جلدی بلانا۔ ایک مرتبہ خادم سے کہا اگر ہو سکے میری بہنوں کو بھی خبر کر دے، زینب اور کلثوم کو بتا دے مجھے زہر دے دیا۔ بس بیویوں کا نام آنا تھا، جودہ بنت اشعث رونے لگی۔ مولا حسن نے سوال کیا کیا بات ہے، اب کیوں رو رہی؟ تیرا کام تو ہو گیا، تو نے زہر دیا تھا، میری شہادت ہو رہی۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگی کہ وہ ملعونہ، اس نے کہا نہیں میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ ابھی آپ کی بہنیں آئیں گی اور بہنیں آ کے پوچھیں گی زہر کس نے دیا، جب آپ بتائیں گے نا میں نے زہر دیا مجھے بڑی شرم آئے گی۔ مولا نے کہا اچھا تو پچھلے دروازے سے چلی جا، لیکن یاد رکھ معاویہ اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی نہیں کرے گا، اور جو پیسہ دے گا تیری بیماری میں اٹھ جائے گا، تو پاگل ہو کے مرے گی، تو نے حسن جیسے کو زہر دیا۔ وہی سب کچھ ہوا جو مولا نے کہا تھا۔ اے مولا کتنے کریم ہے، قاتلہ کو جانے دیا۔ اتنے میں مولا کے بھائی اور بہنیں آ گئے۔ ایک مرتبہ مولا حسن نے مولا حسین کو دیکھا، مولا حسین نے فوراً مولا حسن کو دونوں بازو سے پکڑا، گلے لگایا اور رونے لگے۔ تو مولا حسن نے بس ایک جملہ کہا، میرے ضرور دیکھیے گا، اس جملے پہ ختم کر رہا ہوں، میں نے تمام کیا۔ جانتے کیا فرمایا مولا حسن نے؟ امام حسین کو دیکھ، اتبکی علیہ ام ابکی علیہ، اے میرے بھائی حسین کیا آپ مجھ پہ رو رہے ہیں؟ میرا تو جی کرتا میں آج بھی آپ پہ گریا کروں۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ حسین آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے۔ اے حسین میرے پاس آپ بھی ہے، عباس بھی، لیکن اے حسین آپ کربلا میں تنہا ہوں گے، نہ کوئی جب گریں گے سہارا دینے والا، نہ سینے سے کوئی تیروں کو نکالنے والا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم